نرم مصلی پہ بھی نماز ہو جاتی ہے، لیکن اتنا نرم نہ ہو کہ آدمی کا چہرہ جو ہے وہ کھب جائے۔ بھائی یہ باتیں آپ مجھے بار بار لکھتے ہیں اور مجھے بڑا افسوس بھی ہوتا ہے، میں نہیں جانتا احمد عیسیٰ کون ہے۔ جب اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے گوشت کو حلال کیا ہے پھر اس کا کیا حق ہے کہ گوشت کو حرام کہے؟ حضور پاک کو تو گوشت ہی پسند تھا۔ مولانا عمر احمد صاحب کی تبلیغی جماعت والوں کی والدہ فوت ہو گئی ہیں، اللہم اغفرها ورحمها وتجاوز عنها۔ شیعہ اور سنی کو آپس میں رشتہ داری نہیں کرنی چاہیے، بعد میں زندگی کے بڑے اختلاف ہو جاتے ہیں۔ والدہ نے ذوالحلیفہ سے احرام باندھا، مکے پہنچنے سے 15 منٹ پہلے ناک سے خون جاری ہوا، کپڑے اور بازو پہ خون لگا، خون کے لوتھڑے، ان کا عمرہ ٹھیک ہے، خون لگا تو کوئی بات نہیں، صاف کر کے عمرہ کرے۔ دو بھائیوں نے عمرہ ادا کیا اور بعد میں ایک دوسرے کے سر پہ حلق کیا، بالکل جائز ہے۔ بھئی ان میں دم ہے ہی نہیں تو پھر کس بات کی دم؟ کیبل یا ڈش کا کام کرنا جو ہے کام ہے، اس کو اچھے کام میں بھی لایا جاتا ہے، برے کام میں بھی، کوئی حرج نہیں۔ جو پیسے آتے ہیں مزدوری تنخواہ سب حلال ہے۔ اگر احرام کی حالت میں خوشبو والے صابن سے ہاتھ دھوئے ہیں تو 2-4 ریال خیرات کر دیں۔ بغیر وضو کے اگر اذان دے اذان ہو جاتی ہے۔ ایجنٹ حضرات جو پیسے لیتے ہیں ویزے کے لیے مجبوری ہے، اس کے بغیر مفت تو کوئی نہیں بنا دیتا نا۔ اگر ناخن توڑ کے کمرے میں پھینک دے کوئی نحوست نہیں ہوتی، تم خود جو ناخنوں کے ساتھ کمرے میں رہتے اس سے نحوست نہیں ہوتی؟ تمہارے تو 10 انگلیوں کے ناخن تمہارے ساتھ ہیں ہر وقت، صرف ایک پھینکنے سے نحوست ہو جاتی ہے۔ پتہ نہیں کہاں سے مسئلے گھڑتے ہیں۔ اہل بدعت کی مسجد ہے، اس میں نماز نہ پڑھیں۔ اگر کام کے لیے آئے ہیں مکے میں، کمپنی نے بلایا ہے، عمرہ نہیں کیا، ان پہ دم نہیں ہے۔ بہرحال آپ کی شادی ہے، اللہ کرے باعث سے خیر ہو، یہ ایک رواج ہے پھولوں کا ہار پہنانا، ورنہ اس سے شریعت کا کوئی تعلق نہیں۔ ماہانہ تنخواہ میں اپنے بہن بھائیوں والدین پہ خرچہ کرنا، بالکل سب سے بڑا بہتر صدقہ تو یہی ہے کہ اپنے رشتہ داروں پہ خرچ کیا جائے۔ ڈیوٹی کے دوران اگر کمپنی ہمیں جمعہ پڑھنے کی اجازت نہیں دیتی، آپ مجبور ہیں بعد میں ظہر پڑھنے۔ اگر 2 آدمی نماز پڑھ رہے ہیں اور تیسرا آدمی آ جائے تو امام آگے ہو جائے اور دونوں پیچھے کھڑے ہو جائیں۔ حضور پاک نے ارادہ فرمایا تھا بی بی سودا کو طلاق دینے کا، لیکن دی نہیں ہے طلاق۔ تمہیں کیا مسئلہ ہے اس مسئلے پوچھنے کا؟ نہیں مجھے بتائیں آپ کو تکلیف کیا ہے؟ عجیب بات ہے، بی بی سودا کو طلاق ہے نہیں ہے، تمہیں کیا تکلیف ہے، تمہیں کیا مسئلہ ہے؟ آپ نے ارادہ فرمایا تھا، بی بی سودا بھاری بدن ہو گئی تھی، بڑھاپا ہو گیا تھا، اور انہوں نے آ کے پھر حضور سے درخواست کی۔ انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ انی لا اشتہی الرجال، آپ جانتے ہیں کہ اب مجھے ان مردوں کی خواہش نہیں رہی، میں اس قابل بھی نہیں رہی، میں صرف یہ چاہتی ہوں کہ آپ مجھے طلاق نہ دیں تاکہ جنت میں آپ کی بیوی بن کے اٹھوں، لہذا میں اپنا دن جو ہے، اپنی نوبت جو ہے وہ بی بی عائشہ کو دیتی ہوں۔ تو حضور نے پھر طلاق نہیں دی۔ اگر عدالت میں خلو کے لیے درخواست دے تو لازمی ہے کہ خاوند کو بلا کے اس کے دستخط لیے جائیں۔ سر میں درد رہتا ہے تو آپ 7 دفعہ فاتحہ پڑھ کے پانی پہ دم کر کے پیا کریں۔ میرا بھانجا ہے، اس کے کمزوری سے اس کو بھی یہی پانی پڑھ کے فاتحہ پڑھ کے پلایا کریں۔ میرے چچا آزاد کشمیر والے محمد کبیر فوت، اللہ ان کی مغفرت فرمائے۔ عورت کے لیے غیر
مرد کی میت کا منہ دیکھنا جائز نہیں ہے۔ بہرحال انگلیوں پہ ذکر کرنا جو ہے وہ افضل ہے، سب سے اعلیٰ ہے۔ لیکن اگر کوئی آدمی، جیسے کہ آپ نے دیکھا حضور پاک نے کہ آپ کی محترمہ بیوی جو تھی وہ گٹھلیوں پہ ذکر کر رہی تھی تو آپ نے منع نہیں فرمایا۔